السلام علیکم، میں ہوں فواد خورشید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام انسائٹ۔ نیب قوانین میں ترامیم کے مبینہ مسودے کی خبر آج کے اخبارات کی زینت بنی۔ خبروں کے مطابق حکومت چیئرمین نیب کی مدت ملازمت میں توسیع کا اختیار حاصل کرنے کی خواہاں ہے۔ یوں مبینہ طور پر کنارے لگی اپوزیشن کو یہاں بھی مکھن میں سے بال کی طرح نکالنے کی تیاری کی جا چکی ہے، لیکن کیا ایسا ممکن بھی ہے یا صرف پتھر پھینک کر دریا کی گہرائی ناپی جا رہی ہے؟ دوسری جانب سمندر کنارے واقع شہر کراچی کو ایک بار پھر بارش نے دریا میں تبدیل کر دیا ہے۔ کیا کہنے سندھ سرکار کے، جو آج تلک ملک کے سب سے بڑے شہر سے نکاسی آبی کا مسئلہ دور نہ کر پائی۔ کرنٹ لگنے سے بھی ہلاکتیں ہوئیں۔ ہے فورتف اس بات پر کہ الیکٹرک بارشوں میں نہ ٹوٹے تار اٹھا سکتی ہے اور نہ ہی ان سے کرنٹ درست تاروں کو منتقل کر سکتی ہے۔ رہی وفاقی حکومت تو اس نے بھی کراچی کو بے یار اور مددگار چھوڑ رکھا ہے۔ سوال اٹھتا ہے کہ کہاں ہے وزیر اعظم کا کراچی پیکج؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب تو خود پی ٹی آئی سندھ کے پاس بھی نہیں۔ اس کے علاوہ کراچی میں لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ تو کیا حل کرنا تھا، الٹا ملک میں بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا۔ وطن عزیز پہلے ہی شدید مالی بحران کا شکار ہے، اس پہ ستم یہ کہ اس فیصلے سے فیکٹریز مزید مسائل سے دوچار ہو جائیں گی۔ حیرانی تو اس بات پر بھی ہے کہ 2 برس میں 29 ارب 20 کروڑ ڈالرز کا بیرونی قرض بھی ملکی معیشت کو نہ سنبھال سکا۔ اس سے جو ہماری حکومت ہے، سرکار ہے، اس کی ناقص کارکردگی عیاں ہوتی ہے۔ یہ ہے آج کے انسائٹ کے موضوعات۔ ہمارے ساتھ ہوں گی پی ٹی آئی کی رہنما شاندانہ گلزار، ان سے گفتگو ہوگی۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں جوائن کریں گے زبیر موتی والا، کراچی کے مسائل اور بزنس کمیونٹی کن مشکلات کا شکار ہے، ان پہ گفتگو ہوگی۔ اور آخر میں ہمیں جوائن کریں گے میجر جنرل اعجاز اوان، ان سے ہماری گفتگو ہوگی۔ لیکن پروگرام کا آغاز ہوگا شاندانہ گلزار۔ شاندانہ ممبر نیشنل اسمبلی بھی ہیں، مختلف کمیٹیز میں بڑی متحرک بھی ہیں، اور کامرس پہ بھی ان کی بڑی گرپ تھی۔ آج کل ذرا کامرس سے ذرا دور بھی ہیں، اس پہ بھی بات کریں گے۔ شاندانہ السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو۔ السلام علیکم جی۔ شاندانہ صاحبہ، ٹو بگن ود، بڑی کل سے بحث ہو رہی ہے کہ الیکشنز کے بھی جب ٹائم تھا 25 جولائی 2018 کے بعد پرفارمنس کی بات ہو رہی ہے، کارکردگی کی بات ہو رہی ہے، تنقید بھی ہو رہی ہے، لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا ایز اے پرسنلی، آپ نے دیکھنا ہے کہ ٹھیک ہے باقی تو سیاسی بھی بات ہوتی ہے، جو پرومس تھا، جو خواب آپ لوگوں نے دیکھا تھا ایز اے ایم این اے، آپ نے دیکھا تھا پی ٹی آئی کی ورکر، اور اس میں سارا آپ نے جو ایز اے لیڈر آپ نے دیکھا تھا، تو کیا وہ چیزیں اچیو ہو گئی ہیں؟ شکریہ فواد صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے، مجھے موقع بھی دیا ہے کہ میں کچھ اپنی ہی حکومت پہ جو پرفارمنس ہے اس پہ بتاؤں اور تنقید بھی کروں۔ میں نے اپنی بجٹ کی تقریر میں یہ کہا تھا کہ اگر ہم جو نیو ویو آف پارلیمنٹیرینز ہیں یا پولیٹیشنز ہیں یا جو نیا پاکستان ہے، اگر نیا پاکستان ہونا ہے تو وہ سچ کی بنیادوں پہ ہوگا۔ اور نئے پاکستان میں کمزوریاں بھی ہیں، نئے پاکستان میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن جو نئے پاکستان میں ایک چیز نہیں ہوگی وہ بدنیتی نہیں ہوگی۔ رشوت خوری کل بھی تھی، شاید آج بھی ہے، کرپشن کل بھی تھی، شاید آج بھی ہے، لیکن جو چیز نہیں ہوگی کہ اس کے لیے ٹالرنس ختم ہو چکی ہے۔ وزیر اعظم، اگر آپ کو یاد ہے 18 مئی کی یہ بات ہے، الیکشن سے 2 مہینے پہلے ہمارا 100 ڈے پلان لانچ ہوا تھا، اس میں ہمارے 35 پوائنٹس، اس میں نیب ریفارم بھی تھا، اکاؤنٹیبلٹی بھی تھا، گورننس بھی تھا، بہت ساری چیزیں تھی، لیگل ریفارم بھی تھا، اور وہ ابھی بھی چل رہی ہیں۔ لیکن جب میں آپ کو بتاؤں، میں تو پچھلے تقریباً 18 سے 24 سال جو گنتی کرتے ہیں، مطلب جس حساب سے میں گنتی کروں، انٹرنشپ سے سٹارٹ کروں کہ میں اپنی کنسلٹنسی سے سٹارٹ کروں، کہ جو مسائل ہم نے بنتے ہوئے دیکھے پچھلے 25 سال میں، وہ 2 سال میں ٹھیک نہیں ہوں گے۔ جو ہوگا 2 سال میں، اور جو ہوا ہے کہ اس کی بنیادیں ہم نے توڑنا شروع کر دی ہیں۔ یہ جو مافیاز پہ بات ہوتی ہے کہ جی مافیا اپنا بار بار سر کیوں اٹھاتا ہے، بجلی والا کیوں مافیا سر اٹھاتا ہے، آٹے والا کیوں اٹھاتا ہے، گیس والا کیوں اٹھاتا ہے، پیٹرول والا کیوں اٹھاتا ہے، چینی والا، وہ اس لیے اٹھاتا ہے کہ ان کے ہم نے جڑیں ہلا دی ہیں۔ وہ یہ نہیں ایکسپیکٹ کر رہے تھے، دے تھاٹ کہ بزنس ایز یوزول ہوگا، خان صاحب آ کے شور کریں گے تھوڑا اور پھر انہی رستوں پہ چلنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ہم نے مشکل رستوں پہ چلنا شروع کیا ہے، جس سے کوئی الیکشن نہیں جیتتا، کیونکہ خان صاحب بار بار یہ کہتے ہیں کہ جی الیکشن جیتوں نہ جیتوں، وزیر اعظم رہوں نہ رہوں، ملک ٹھیک کرنا ہے، اور یہ مشکل کام ہے ملک ٹھیک کرنا، تکلیف اچھا شاہنانہ صاحبہ، تو میں یہاں یہ پہ کہہ اب سکتی سوال، کہ یہاں پہ سوال کو رکھتے ہیں جو خواب دیکھا تھا جی دیکھیں بنیادیں کیسے توڑ رہے ہیں، بنیادیں ابھی وہی قصے سنا رہے ہیں نا۔ چینی کی رپورٹ میں پوری ڈیٹیل آ گئی، دیکھیں چیزیں ہمیں پتہ تھی، اب وہ رپورٹ کی فارم میں آ گئی ہیں، ایکشن ندارد۔ پیٹرول کی پوری رپورٹ آ گئی، کہا کہ ایکشن لیں گے، ابھی تک نو ہیڈز ہیو بین رولنگ، کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی رول نہیں ہوئے۔ اب یہ چیز کوئی آپ کو آتی تنقید ہوتی ہے، دوائیوں کی بات ہوتی ہے، وزیر کو نکال دیتے ہیں۔ نکالنا مقصد نہیں ہے نا،
کیفرے کردار تک نہیں پہنچایا. جو پرانا اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آپ لوگ آئے تھے, اکاؤنٹیبلٹی میں ہم نے دیکھا کہ اندر ہو گئے جی, آج چیمہ ہو گیا, فواد حسن فواد ہو گیا, نواز شریف, شہباز شریف. ہمارا پیسہ کدھر ہے جی؟ پیسہ واپس نہیں آیا ابھی تک. ایبسولوٹلی. فواد صاحب بہت اچھا سوال سنا ہے, لیکن یہی پاکستان کی بدقسمتی ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا جب ہمارے فلڈز آئے تھے, جب زلزلہ آیا تھا, تکالیف بہت ساری پاکستانی پچھلے 15 سال میں, وار اگینسٹ ٹیرر آیا, آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں اربوں ڈالر آئے. اگر میں آج یہ سوال آپ کی طرف کروں, مطلب ایز اے کامن سٹیزن آف پاکستان, کہ آپ نے کبھی کسی سے پوچھا کہ جی وہ ٹیکس ڈالر کدھر گئے جو امریکنوں کے آئے تھے, یورپینس کے آئے تھے؟ کسی نے نہیں پوچھا. اس ملک میں کلچر ہی نہیں سوال پوچھنے کا, بس یہ پیسے آ گئے غائب ہو گئے. کسی نے نہیں پوچھا کہ جو فلڈ کی جو لوگ فلڈ سے متاثر ہوئے تھے کیا ان کو ان کی چیزیں پہنچی. مطلب مسئلہ اس ملک میں یہی تھا. ہم نے پہلی دفعہ آ کے اپنے مینڈیٹ میں اکاؤنٹیبلٹی کی بات کی اور نیب ریفارم کی ہم نے اسپیسیفکلی بات کی. آپ چینی کی ذرا بات شروع, آپ نے کہا چینی ذرا حساس معاملہ. آپ کو پتا ہے اس وقت پاکستان میں جتنی بھی شوگر ملز ہیں وہ سب کی سب کا احتساب ہو رہا ہے, صرف ایک کا نہیں. اور میں آپ کو بتاؤں کیوں. آپ کو یاد ہے ایک زمانے میں احتساب بیورو ہوتا تھا, آپ کو یاد ہو ایک زمانے میں مشرف صاحب کے ٹائم میں, میاں صاحب کے ٹائم میں تو نہیں, ہر حکومت ہاتھ ڈالتی تھی چینی کی ریفارم پہ, اور جب کھلتی تھی نا رپورٹیں کی چینی کی ملیں کس کی ہیں, تو یہ بند ہو جاتی تھی انویسٹیگیشن, کیونکہ ہر کسی کا بھائی بہن رشتہ دار کوئی نہ کوئی ہوتا تھا چینی مافیا میں. آپ نے دیکھا کہ ہماری اپنی ہی ٹیم کے لوگ اس رپورٹس میں پھنسے میں. اچھا پہلے ایک رپورٹ چینی کا, میں صرف مثال دے رہی ہوں پروسیس کی, چینی کی ایک رپورٹ آئی, ہم نے وہ ہٹائی کیونکہ وہ اچھی رپورٹ نہیں تھی, اس پہ تنقید ہوئی کہ ہم چھپا رہے. مزید دوسری رپورٹ آئی تو اس پہ تنقید آئی کہ جی ایکشن لے, لیکن ہمیں اس کا فورینزک چاہیے تھا. جب فورینزک آیا اس کے بعد اس میں اتنی ڈیٹیل آئی کہ جی فلانے کو فلانی سزا دے, فلانے کی فلانے انکوائری کرے. کبھی بھی ایسے انویسٹیگیٹو رپورٹس میں نہیں ہوتا. اس کے بعد ویسے کیا کہ جتنی چینی کی ملیں ہیں سب کے سب کا احتساب کیا جائے, کیونکہ ہمیں کہا جا رہا تھا کہ آپ اپنے ہی پارٹی کے بندے کو پولیٹیکلی وکٹمائز کریں, جو ایک عجیب سی بات ہے. اپنے بندے کو ہم کیوں وکٹمائز کریں گے, وہ تو ہمارا سپورٹر ہے. اس لیے 11 کی جگہ ہم نے تمام کی فورینزک سٹارٹ کروا دی. اس کے رزلٹ بھی آئے گا, اس کے سزائیں بھی آ گئی, ہم دیکھیں گے. میں صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرتی ہوں عوام سے بھی, آپ کے پروگرام کے توسط سے, کہ تھوڑا سا خان صاحب کے ساتھ دیکھیں کہ وہ کر کیا رہا ہے. وہ آدمی جو کہتا ہے وہ پروف کر کے دکھاتا ہے. جی ابھی تک تو لیکن میں میم ابھی تک وہی کہتے ہیں نا کہ گھبرانا نہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گھبرانا نہیں, تو ہم لوگ اب وہ گھبرانے کی اجازت ان سے چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا گھبرانے ہمیں دیں, کہ یہ چیزیں بڑی خطرناک حد تک ہے نا. اگر یہ اپوزیشن کے لوگ ہوتے, ان کا نام ہوتا, سارے جیلوں میں ہوتے, ان کو اندر کیا ہوتا. جب اپنے لوگ ہوتے ہیں تو وہ سائڈ پہ ہو جاتے ہیں, وہ لندن بھی چلے جاتے ہیں, باہر بھی چلے جاتے ہیں. باتیں تو بہت ہو رہی ہوتی ہیں لیکن کنکریٹ ایکشن اس طرف نظر نہیں آتا. اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ آپ لوگ, گورنمنٹ آپ لوگوں کو لوگوں نے دی اکاؤنٹیبلٹی کے نعرے پہ, اکاؤنٹیبلٹی ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اب نیب ریفارمز کی بات ہو رہی ہے, اب اس میں ہے کہ چیئرمین کی اس طرح کا پروپوزل پی ٹی آئی کی طرف سے آ رہا ہے کہ ایکسٹینشن دی جا سکے. وائی, کیا ضرورت ہے اس کی؟ پروسیکیوٹر جنرل, ڈپٹی چیئرمین, اس کی کیا ضرورت تھی؟ اور نیب کے قوانین کو مزید سخت کرنے کی ضرورت ہے, کوئی اس کو چینج کرنے کی ضرورت ہے؟ پی ٹی آئی کی انٹرنل سوچ ہے کیا؟ دیکھیں پی ٹی آئی, میں نے جس طرح آپ کو شروع میں ہی بتایا, یہ پہلی حکومت تھی جس نے دیکھا, آبزرو کیا کہ نیب کے قوانین کمزور ہیں, یعنی وہ افیکٹو نہیں ہے. وہ پولیٹیکل منورنگ کے لیے, سیاسی لوگوں کو تنگ کرنے کے لیے تو اچھے ہیں, لیکن انصاف کے لیے, اور جو آپ نے سوال پوچھا شروع میں کہ ہمارے پیسے کدھر ہیں, پیسے لانے کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سول سرونٹس آف پاکستان نے, انہوں نے تمام تر آرا دی نیشنل اسمبلی کو کہ یہ آپ قوانین چینج کریں نیب کے اندر. ہوا کیا کہ جو ہماری اپوزیشن بینچز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں نیشنل اسمبلی میں, سینٹ میں, وہ صرف پرسن اسپیسیفک یعنی اپنی ذات سے منسلک امینڈمنٹ تو دے دیتی ہیں کہ کل کو جو میرے کیسز لگے ہوئے میں اس میں نہ پھنسوں. اس طرح آپ نیب کو نہیں ریفارم کر سکتے. چلیں جو بلاول صاحب کی ڈیمانڈ ہے ہم مان لیں کہ جی نیب کو بند کرو, احتساب تو بند نہیں ہو سکتا. جو لوگ اس ملک میں ٹیکس دیتے ہیں, دودھ خریدتے ہوئے, آٹا خریدتے ہوئے, سرف کا پاؤڈر خریدتے ہوئے, صابن خریدتے ہوئے, ان کے جو ٹیکس کے پیسے وہ کدھر گئے؟ احتساب تو ہوگا. نیب بند کر دے, نیب پی ٹی آئی کا ادارہ نہیں ہے, اسے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے, لیکن نیب کی کارکردگی ہم پہ اس لیے نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ جو حکومت اس کو لے کے آئی, جو حکومتیں وقت ہیں جو پچھلی 2 تھی جن کو ریفارم کرنا چاہیے تو ان کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کیا. اب جب نیب انڈیپینڈنٹ ہوگی, اس میں ہماری حکومت مداخلت نہیں کری, تو تب ان کو جان کے لالے پڑے ہیں. ان کو لگتا تھا کہ مالدار ہمیشہ بچا رہے گا اور غریب جو پیپلز جو پاکستان پینل کوڈ میں پھنستا ہے, کرمنل پروسیجر کوڈ میں پھنستا ہے, آپ کے میرے ملازم, وہ بچے رہیں گے اور وہ ان کو سزائیں ہوتی رہی 10-10 سال کی, ہم بچ جائیں.
جب اس ملک کی سوچ ہوگی نا اشرافیہ والی کہ میں بچ جاؤں, میرے بچے بچ جائیں, میرا بزنس سیٹ ہو جائے. آپ دیکھیں اس ہماری حکومت میں آپ نے دیکھا کہیں کہ 14 شوگر مل ہمارا کوئی ایک M&A لگا رہا ہے یا 15-20, اور جس نے لگائی اس پہ کیس سٹارٹ ہو گیا. ایک ہمارے منسٹر پہ کیس میں ملوث تھے اور ایک ہمارے تھے کریم صاحب, وہ UK چلے گئے. تو میم لیکن اس فرق میں بھی ہے, لوگ تضاد الزام تو ہے کہتے اس ہیں نا کہ ملک میں. الاؤ تو آپ نے کیا نا, آپ لوگوں نے الاؤ کیا تو وہ گئے ہیں, جو پلیٹلیٹس کے کاؤنٹ وہ ساری چیزیں آ گئی, لیکن آپ نے جھوٹ بولا کیا, جی جھوٹ بولا کیا. اچھا اب آپ فواد نے صاحب ایک سیکنڈ, جی جھوٹ جی بولا پلیز گیا کہ بیمار ہے, ان کی موت یقینی ہے 2-3 دنوں میں. تو میم کون سی حکومت یہ کرے گی کہ لیڈر آف پوزیشن کو جیل میں ڈال کے ان کی موت کروائے گی؟ لیکن ہم نے جس تو نے ہیومینیٹیرین گراؤنڈز پہ اچھا چھوڑا. لیکن کس کے خلاف کارروائی ہوئی؟ وہ جو رپورٹس تھیں وہ سرکاری تھی, آپ کی وزیر صحت اس میں بات کر رہی تھی, ساری چیزیں نا, وہاں پہ ہوا تو کچھ بھی نہیں نا. اگین وہی ہے کہ جی بات تو وہی ہے لیکن چلے گئے ہیں وہ باہر, اب ان کی تصویریں آتی ہیں تو اس پہ پھر پورے پروگرامز ہوتے ہیں, بات ہوتی ہیں. اپوزیشن کی آپ نے بات کی, جی اپوزیشن اب از پلاننگ آل پارٹیز کانفرنس ایک دفعہ پھر عید کے بعد, تو اس میں کچھ آپ لوگ سیریس لے رہے ہیں اس کو؟ اور مولانا فضل الرحمان ایک دفعہ پھر خبروں کی زینت, ان کے بھائی اب کراچی چلے گئے, DC لگے, ایک دفعہ پھر اب آپ کی جو جماعت ہے ان کے خلاف آ رہی ہے, تو مولانا تو آپ لوگوں کے فیوریٹ اوپوننٹ ہیں. دیکھیں فواد صاحب, آپ نے بہت اچھا سوال پوچھا, اور معذرت کے ساتھ میں جو بات کہنے والی کوئی اچھی نہیں ہے لیکن ضروری ہے. APC آل پارٹیز کانفرنس کیا ہوتی ہے کہ پاکستان کی تمام جو جمہوری قوتیں اکٹھے ہوں کہ ملک میں حالات خراب, اس کو صحیح کرنا ہے. آل پارٹیز کانفرنس سے پہلے کیا ہوتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کے چھوٹے بھائی جو انڈکٹ ہوئے تھے پبلک سروس کمیشن KP میں, جو کمشنر آن ریفیوجیز بھی رہ چکے ہیں, کمشنریٹ میں رہ چکے ہیں, وہ DC کراچی لگ جاتے فیڈرل گورنمنٹ کے تحت, جو آپ کی ججمنٹس ہے سپیریئر کورٹس کی کہ وہ نہیں ہو سکتا. یہ پرانا مکمکہ, یہ پرانا پاکستان. ٹھیک, اب اگر آل پارٹیز کانفرنس بیٹھے اور بات کرے کہ جی پینڈیمک کیسے ٹھیک کریں گے, وہ تو اللہ کا شکر جو وزیر اعظم ڈے 1 سے کہہ رہے تھے کہ جی اسمارٹ لاک ڈاؤن اٹ ہیز ورکڈ, کنسٹرکشن پیکج اٹ ہیز ورکڈ, زراعت کھول دی اٹ ہیز ورکڈ. پینک اٹیک ہو رہا ہے ان لوگوں کو کہ جی وزیر اعظم کیوں اس پہ ٹھیک ہے. اچھا فائنانسز, آپ کو یہ یاد ہوگا, مجھ سے بہتر پتا ہوگا کہ جی 18 اگست کو جب وزیر اعظم صاحب اوتھ لے رہے تھے, اس سے پہلے ایک دن نیشنل اسمبلی میں ان کا الیکشن تھا, اس دن بلومبرگ نے کہا تھا کہ دنیا میں 10 ممالک جو دیوالیہ ہونے والے اس میں سے ایک پاکستان بھی تھا, اور اگر اس کا بات آپ کہتے ہیں وینیزویلا ہو گیا ڈیفالٹر, لیبنان ابھی ہونے لگا ہے, ان کے IMF سے نیگوسیشنز نہیں کامیاب ہوئی. پاکستان کو دیوالیہ کے برنک سے ہم واپس لے کے آئے. ٹیڈی ڈل آپ کو پتہ ہے حملہ دنیا میں آیا ہے, 52 ملکوں میں ہے, اور پہلی دفعہ آیا ہے 27 سال بعد. اللہ کا شکر ہے تمام صوبے تمام ملک ایک پیج پہ ہیں. مافیاز کے خلاف جنگ شروع ہو گئی ہے. انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسرز جو اس خطے کی سب سے مہنگی بجلی پاکستان میں بیچتے ہیں, سارے خطے میں 6 پیسے پہ 1 یونٹ ہے اور پاکستان میں 16 پیسے پہ. وہ جو لیگل اگریمنٹس ہے وہ ہم ری نیگوشیٹ کر رہے ہیں. ایجوکیشن, آپ کو یہ اچھی طرح پتہ ہے کہ پاکستان کے مدرسوں میں بیچارے یتیم غریب بچے, ہم اپنے ملازموں کی فوج پاکستان میں ہم نے فیکٹریاں لگائی ہوئی تھی کہ جی یہ مولوی بن جائے یا ہمارے ملازم بن جائے. پاکستان میں ہم اتنا ظلم کر رہے تھے اپنے بچوں کے ساتھ, پہلی دفعہ سنگل نیشنل کریکولم بنے گا جو مدرسے والے بچے بھی پڑھیں گے. ہاں پرائیویٹ سکولز کی الگ بات ہے, وہ A لیولز کرائیں O لیولز کرائیں, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے, ہم کمانڈ اکانومی نہیں ہے, لیکن پہلی دفعہ پاکستان میں غریب کا بچہ اور مالدار کا بچہ ایک ہی تعلیم حاصل کریں گے. آپ کے باورچی کا بیٹا بھی ڈاکٹر بن سکتا ہے, آپ کے چوکیدار کا بیٹا بھی انجینئر بن سکتا ہے. اس کے بعد یہ فارن آفس کی بات, آپ کو پتہ ہے پہلی دفعہ کل یونائٹڈ نیشنز میں یہ بات کی ہے کہ انڈیا از ہاربرنگ ٹیررسٹ ان کیرلا, ISIS کے. پہلی دفعہ یہ ہوا ہے پاکستان کی ہسٹری میں کہ کشمیر کی ایشو کو ٹیررزم کی جگہ ہیومن رائٹس کا ایشو کہا گیا. یہ میں آپ کو وہ سارے فرنٹس بتا رہی ہوں. بلوچستان اور ایکس فاٹا ایریا, پاٹا, ان کو پہلی دفعہ ہسٹورک پیکیجز دیے گئے ہیں. یہ جو ٹی پیک تھا جن کے بارے لارے رپے کرتے تھے, پہلی دفعہ ہم نے ویسٹرن پارٹ کو یعنی بلوچستان اور KP کو اس کا حق دینے کی کوشش کر رہے ہیں. APC صرف اس لیے ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر نے جو جڑیں ڈالی ہیں اس ملک میں وہ جڑوں کو اکھاڑنا چاہ رہے, جو ہم کوشش کریں شفافیت کی. شفاف نہیں ہوا پاکستان, دیکھیں جو شاہدانہ صفائی کی ہم صاحبہ, کوشش کر رہے ہیں. دیکھیں یہ اینٹی چیزیں ہیں نا کرپشن, ایک سیکنڈ ابھی صرف گراؤنڈ پہ اس کے نظر خلاف ہے نہیں آ رہی کہ لوگوں کو. خان صاحب کا بالکل, اور کیوں نہیں نظر آ رہی میں آپ کو بتاتی ہوں. تو آج سے تو کامن سینس کی بات ہے. آپ کو خدا نہ خواستہ مجھے کینسر ہوتا ہے, آپ کو نہ ہو مجھے کینسر ہوتا ہے. فرام دا ڈے جس سے میری ٹریٹمنٹ سٹارٹ ہوتی ہے اور جس دیر تک میں ریکور کرتی ہوں 2 سال اس میں لگتے ہیں ایوریج. اس میں کیا ہوتا ہے, میرے بال بھی گرتے ہیں, میری امیونٹی ختم ہو جاتی ہے, میں اپنی فیملی سے نہیں مل سکتی ہوں, میں ایک کمرے میں بند کر دی جاتی ہوں اور میں سکڑ جاتی ہوں. لیکن جب میں کینسر سے نکلتی ہوں میرے بال بھی تو باہر اگتے ہیں,
میرا چہرہ بھی ٹھیک ہوتا ہے, میری صحت بھی ٹھیک ہوتی ہے, میری زندگی واپس آتی ہے. ہم اس مرض سے اس وقت گزر رہے ہیں, اس لیے رزلٹ نہیں نظر آ رہے. اور سب جو ایک بات میں نے نہیں کی, اس ملک کو 30,000 ارب کے قرضوں میں جب ایسٹ اور لائبلٹی کو اکٹھا کریں تو اس ملک کو ڈبو دیا گیا. اس قرضے پہ سود جو ہم واپس دے رہے ہیں, اور وہ قرضہ کون دے رہے ہیں؟ میں اور آپ فواد صاحب, آپ کے گھر میں جتنے بندے ہیں, آپ کے سمیت آپ کے بچے, میری فیملی, ہمارے والدین, ہم سب 2.5 لاکھ روپے قرضدار فی کس. یہ کس نے کیا؟ اس لیے ہم تڑپ رہے ہیں, اس لیے ہر چیز مہنگی ہوگی. کیونکہ جب آپ نے پرانے پاکستان کی جڑیں, پاکستان اس وقت ٹوٹل 25 خاندان جو اس ملک کو رول کرتے ہیں, ٹوٹل 25 خاندان. کب تک یہ چلے گا؟ ضروری ہے کہ آپ کے خاندان سے کیوں کوئی پرائم منسٹر نہیں بن سکتا؟ میرے خاندان سے کیوں نہیں بن سکتا؟ بس یہ 6 خاندان, اس میں سے لوگ میری گو راؤنڈ کھیلیں گے, ایک کرسی سے اترا, دوسرا بیٹھا, تیسرا یعنی بیٹھا. پی یہ تو ٹی آئی میں جمہوریت نہیں ہے, عمران یہ تو خان کے علاوہ کوئی پرائم بادشاہت ہے. منسٹر بن سکتا ہے؟ پی ٹی آئی میں عمران خان کے علاوہ کوئی پرائم منسٹر آ سکتا ہے؟ بنے گا انشاءاللہ. عمران خان کے صاحب ہوتے ہوئے, بہت لمبی زندگی ہے. ان کے ہوتے ہوئے بھی آ جی سکتا ہے؟ یعنی وہ جو -1 کی نہیں, عمران ان کے خان ہوتے بات ہوئے تو کر رہے سوال تھے, پیدا نہیں ہوتا. دیکھیے کیوں نہیں ہو سکتا جی؟ دیکھیں, اگر بہتر ہو کوئی بندہ جو ڈیلیور کر سن لیں, دے. میں جس طرح قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں اور کوئی نہیں ہو سکتا تھا, انہوں نے پاکستان کی فارمیشن رکھی, بنیاد رکھی پاکستان کی, اسی طرح پی ٹی آئی کی بنیاد عمران خان صاحب نے رکھی. ہاں, جو اللہ ان کو بہت لمبی زندگی دے, اور ہم سب کی زندگی اللہ ان کو دے, کیونکہ جتنا ان کا دل اور ان کی نیت صاف ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں. صاحب, میں اس گھر سے ہوں, میں اس فیملی سے ہوں, میں پاکستان کے اس حصے میں سے ہوں جو کبھی بھی دوسری دفعہ ایک پارٹی کو واپس نہیں لے کے آئے. ہم پی ٹی آئی کو دوسری دفعہ کے پی میں لے کے آئے. کیوں لے کے آئے؟ صرف اس لیے اچھا, کہ لیکن ہم کی یہ جو ان کی اندر سے نیت پہ پارٹی سے 1% شک نہیں ہے. جی آوازیں جو اٹھ رہی ہیں, جو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن آپ باقی کیا کرے گی, آپ کی اپنی جماعت کرنی شروع ہو جاتی ہے, بات کرتی ہیں جی 6 مہینے ہمارے پاس, 5 مہینے ہیں, جو آپ کے وزراء کے بیانات ہیں. پھر جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں, جو معاون خصوصی بنے ہوئے, پوری فوج ہے. دیکھیں 11 سے کرکٹ ٹیم ہوتی ہے تو 15 آپ نے رکھے ہوئے ہیں, ان میں بھی ڈیول نیشنلٹیز کی ہے, ان کی چیزیں ہیں, ان کے ایسٹ ڈیکلیریشن پہ اتنا جو لوگوں نے بات کی ہے, اسی وجہ سے کہ لوگوں کے اندر غم و غصہ ہے, نفرت ہے. ووٹ دیا الیکٹیبلز, جو آپ کے الیکٹڈ لوگ ہیں, جو آئے ہیں, جو ایم این ایز ہیں, سینیٹرز ہیں, ان کے بجائے ان لوگوں پہ کیوں اتنا انحصار ہے؟ میں آپ کو ایک اگر مثال دے دوں, اور شاید وہ آپ کے تمام سوالوں کے جواب دے دے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ, آپ کی جو ایس اے پی ایم احساس پروگرام, وہ پیپلز پارٹی کی حکومت میں بھی پاکستان کو باہر ریپرزینٹ کرتی رہی, پی ایم ایل این گورنمنٹ میں, کیونکہ وہ ٹیکنوکریٹ ہے, وہ پولیٹیشین نہیں ہے, وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. ہاں, شاید اگلے سال اگر ہم ان کو سینیٹر بنا دیں وہ الگ بات ہے. ڈاکٹر ثانیہ نشتر صاحبہ نے ایک آرٹیکل لکھا ہے ورلڈ اکنامک فورم کے لیے, میں آپ کو بھیج بھی دوں گی, دیکھ لیجیے گا. وہ آرٹیکل 3 مہینے پہلے لکھا گیا جب احساس کی پہلی کیش ڈسبرسمنٹ ہوئی, ایمرجنسی کیش, آپ کو جو پتا ہے, ٹرانسفر. یونائٹڈ نیشنز نے, آج اقوام متحدہ نے اس پہ آرٹیکل لکھا ہے کہ جی پلیز آپ ذرا احساس ٹائپ پروگرام بنائیں اور لوگوں کو پیسے دے دیں. جو وزیر اعظم کی ڈاکٹر ثانیہ نشتر کی 3 مہینے پہلے سوچ تھی, وہ آج دنیا نے مان. اچھا, ندیم بابر صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ رزاق داؤد صاحب کے بارے میں کیا خیال ہے؟ دیکھیں, یہ جو ثانیہ نشتر از اے گڈ ایگزامپل. ہمارے ساتھ موجود تھی شاندانہ گلزار, ایم این اے ہیں, پاکستان تحریک انصاف کی بڑی متحرک کارکن بھی ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا, بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اب ذکر کریں گے کچھ کراچی کا. کراچی میں آج پھر بارش ہوئی. بارش کے بعد سب کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے, پانی جمع ہوگا, پھر کے الیکٹرک کے فیڈر ٹرپ ہوں گے, اور یہ سارے جو انفراسٹرکچر کے پرابلمز ہیں وہ اپنی جگہ پہ برقرار ہیں. اس میں کراچی جو ہماری معیشت کا ہب ہے, جس کو کہا جاتا ہے کہ کراچی گروز تو پاکستان گروز, تو وہاں کی کیا صورتحال ہے, بزنس کمیونٹی کیا سوچ رہی ہے. کہ الیکٹرک کا معاملہ تھا, پھر ایکسپورٹس کا بھی ایک ہے کہ ایشو کے ایکسپورٹس میں, خاص کر ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں ٹرن اراؤنڈ اور کم بیک کب آئے گا, کووڈ, پوسٹ کووڈ کیا صورتحال ہوگی. ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں زبیر موتی والا صاحب. زبیر موتی والا صاحب سابق صدر ہیں کراچی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری. السلام علیکم زبیر صاحب, اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ. زبیر صاحب, اب یعنی وہی باتیں ہم بار بار ریپیٹ کرتے ہیں, لیکن ان کا کوئی حل بھی اب ہونا چاہیے. اب دیکھیں, پھر بارش ہوئی ہے, پھر وہی فیڈر ٹریپ, کے الیکٹرک کی پرفارمنس پہ سوالیہ نشان, اور دوسرا جو آپ کے انڈسٹریل ایریاز ہیں ان کا انفراسٹرکچر اب بالکل ختم ہو گیا ہے. بارش ہوتی ہے تو کیا ایکسپوز کیا ہوتے ہیں مزید, یعنی وہ تو کسی کھنڈر کا منظر آپ پیش کرنا شروع ہو گئی ہیں. جو آپ کی سائٹ دیکھ لیں, آپ کائٹ دیکھ لیں, جہاں بھی آپ جائیں وہاں پہ یہ صورتحال ہے. یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیں, میں آپ کو بات بتاؤں, یہ دنیا میں کہیں اگر آج پولیس آپ ہٹا لیں
تو چوروں ڈاکوؤں کو کیا راج ہو جائے گا نا. تو پرابلم یہ ہے کہ جب آپ نے KEC کو پرائیویٹائز کیا تو ساتھ میں ایک ریگولیٹر بنایا. وہ ریگولیٹر کا نام ہے نیپرا. اٹ از سو کولڈ انڈیپینڈنٹ آرگنائزیشن ٹو لک آفٹر دی افیئرس آف دی ڈسکوز. یعنی جو بھی ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں, جنریشن کمپنیز ہیں پورے ملک میں, اس کو وہ دیکھیں گے اور اس کو ریگولیٹ کریں گے. ریگولیٹ جیسے اسٹیٹ بینک ریگولیٹ کرتا ہے تمام بینکوں کو. آپ بینکوں میں دیکھیں سارے نارمز ہوتے ہیں نا, اس لیے کہ وہ ریگولیٹر سخت ہے اور اسٹیٹ بینک فورن پینلٹیز لگاتا ہے اور اس پر امپلیمنٹ کرتا ہے. یہاں پوزیشن یہ ہے کہ میں تو یہ نیپرا کی ہیئرنگ میں بھی کہا کہ وتھ آل ڈیو ریسپیکٹ ٹو نیپرا کے چیئرمین کو میں جانتا ہوں, بڑے آنےسٹ آدمی ہیں, لیکن 11 مہینے ہو گئے ان کو ٹیک اوور کیے ہوئے, لیکن ایک پینلٹی وہ امپلیمنٹ نہیں کر سکے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ KEC پہ پینلٹی لگاتے ہیں ہیئرنگ کے بعد, وہ اس کے اوپر جاتے ہیں کورٹ میں اور اسٹے لے لیتے ہیں. اب جب اسٹے لے لیا تو اسٹے کو پرسیو کون کرے گا, اسٹے کو ویکیٹ کون کروائے گا, ریگولیٹر کروائے گا. وہ لائر بھی نہیں جاتے, وہ وہاں جاتے بھی نہیں ہیں. ایسا لگتا ہے کہ کانسپریسی تھیوری ہے جس میں اردو میں آپ کہیں گے ملی بھگت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اچھا زبیر موتی والا صاحب, اب آپ نے یہ ہیئرنگ کا حوالہ دیا, ہیئرنگ کے حوالے سے سوال ہے کیونکہ ابھی ہیئرنگ ہوئی تھی نیپرا کی کہ الیکٹرک کی, وہاں پہ تو کافی ہیٹڈ ایکسچینج بھی ہوئی تھی. لگ رہا نہیں تھا کہ ریگولیٹر اور ریگولیٹری کی بات ہو رہی ہے, وہاں پہ تو برابری کی سطح پہ بات تھی اور بڑی اس میں باتیں بھی تھیں. پلس میں آپ سے ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ یہاں پہ اپوزیشن جو ہے سندھ میں وہ PTI ہے. PTI بھی کہ الیکٹرک کے خلاف دھرنا دیتی ہے, بات کرتی ہے, جماعت اسلامی اس کے خلاف ہے, MQM اس کے خلاف ہے, پاکستان پیپلز پارٹی اس کے خلاف ہے. بچہ کچھ نہیں ہے. یہ سارے کے سارے جب احتجاج کر رہے ہوتے ہیں ادھر, ریگولیٹر والا آپ نے جو میٹنگ کا حوالہ آپ کے سامنے تھا احوال تھا, وہاں پہ بات ہو رہی تھی کہ ایڈمنسٹریٹر مقرر کر لیں, واپس لے لیں اگر نہیں کام کر رہے, کچھ تو کریں, اپنے ٹیتھ تو شو کریں. دیکھیں میں آپ کو یہی کہہ رہا ہوں کہ نیپرا جو ہے وہ ٹوتھ لیس واچ مین ہے, اس کی کچھ بھی نہیں چلتی. وہ جتنی پینلٹیاں لگا دیتے ہیں, اسی ہیئرنگ کا میں آپ کو حوالہ دوں تو ہم نے سوال کیا کہ جب آپ کے پاس فرنس آئل کا پرابلم آیا تو آپ کے پاس ڈیزل کے جنریشن پلانٹس تھے, آپ نے وہ کیوں نہیں چلائے؟ تو MD KEC نے وہ کہا کہ ہاں وہ ہم نے نہیں چلائے, اس کی جو پینلٹی آپ ہم پر لگا دیں ہم بھر دیں گے. اگر یہ ایٹیٹیوڈ ہے آپ مجھے بتائیں تو اس کا مطلب ہے کہ کراچی کا, تو دیکھیں KEC کو میں الزام اس لیے نہیں دیتا کہ ریگولیٹر نے ریگولیٹ ہی نہیں کیا, پینلٹیاں نہیں لگوائیں, اس کے اوپر جو اس کو قدغن لگانے چاہیے تھے وہ نہیں لگائے. اور دوسری دفعہ آپ ڈرامہ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کا تو سمجھ میں آتا ہے, جماعت اسلامی کا بھی سمجھ میں آتا ہے, شاید MQM کا بھی سمجھ میں آتا ہے, وہ بھی اتنے سال حکومت میں رہے, کچھ انہوں نے اس وقت بھی نہیں کیا. لیکن PTI کا آپ مجھے بتائیں, PTI کے جو لیڈر آف اپوزیشن ہے وہ KE کے دروازے کے باہر بیٹھے. کیسی بات آپ مجھے بتائیں, یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ PTI کے لیڈر ہیں یہاں سندھ میں اور آپ ہم کو لے کے چلیں کہ کنزیومرز کی کیا پرابلم ہے, چلیے ہم آپ کو پرائم منسٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں. فیصل آباد, لاہور, گجرانوالہ, کہیں بھی آپ چلے جائیں, وہاں کے جو MNA ہیں ان کا یہی کام ہوتا ہے کہ 4-5 MNA کو وہ وہاں میٹنگ کرتے ہیں, وہ لے کے اسلام آباد جاتے ہیں اور ان کے مسائل کا حل کرتے ہیں. ہمارے ہاں تو کوئی ہمیں MNA کا پتہ ہی نہیں. یہ نقوی صاحب اور یہ قادری صاحب, 2 آدمیوں کو 3 آدمیوں کو پتا ہے, اس کے علاوہ کسی کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ ہیں کون. یہ 12 الیکٹڈ ریپرزینٹیو PTI کے یہاں کون ہے کراچی سے. دیکھیں پورا آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. میں آپ کو اگر بڑی سخت بات ہے لیکن میں کیا کروں, کراچی کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک بہت دنوں سے آپ سنتے ہوں گے. اٹ از میرے خیال ہے اس سے بھی زیادہ بدتر جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کراچی کے ساتھ ہے. آپ مجھے بتائیں کراچی کی جو KMC ہے جس کو آپ بلدیہ عظمیٰ کہتے ہیں, وہ کیا کر رہی ہے؟ اس کے پاس کوئی پیسے ہیں؟ یہ وہ کیا کرے؟ وہ پورا دن سیاست کرتے ہیں, ایک دوسرے کو الزام دیتا ہے, دوسرے کو تیسرے کو دیتا ہے. آپ مجھے بتائیں میئر کراچی کا کیا کام ہے؟ یا سوریج کی سسٹم کو کون ٹھیک کرے گا؟ یہ سڑکیں یہ سارے کون کرے گا؟ یہ دیکھیں دنیا بھر کے اندر میئرز جو ہوتے ہیں وہ آل پاورفل ہوتے ہیں. میئر گورنر سے زیادہ پاورفل ہوتا ہے شہروں کے اندر as far as infrastructure is concerned. یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے یہاں کون کس کی لاٹھی چلا رہا ہے, کون کس کی بھینس کو ہانک رہا ہے, کچھ پتہ نہیں چلتا. تو پاک کراچی میں جب تک ایک ریگولیشن نہیں آئے گا, ایک رٹ نہیں آئے گی گورنمنٹ کی. دیکھیں فیڈرل گورنمنٹ کی اپنی رٹ ہوتی ہے, پروونشل گورنمنٹ کی ایک رٹ ہوتی ہے, اور تیسری رٹ ہوتی ہے لوکل گورنمنٹ کی یعنی KMC کی, بلدیہ عظمیٰ کی ہوتی ہے. زبیر صاحب یہاں پہ تینوں جگہ پہ 3 علیحدہ پارٹیاں ہیں, PTI سینٹر میں ہے, سندھ میں پیپلز پارٹی, اور MQM کے پاس یہ آپ کے میئر ہیں. تو اس میں 3 ملاؤں میں کراچی کی مرغی جو ہے وہ حرام ہوئی ہوئی ہے. اب اس کا سارا پرابلم ہوا ہوا ہے. اب اس میں دیکھنا ہے کہ کراچی کے لوگ اور جو بزنس کمیونٹی ہے کتنا انیشیٹو لے رہی ہے. دیکھیں آپ لوگ بھی ایک پریشر گروپ ہیں, آپ لوگوں کے بھی سٹیک ہیں سسٹم میں, آپ لوگوں کا کاروبار ہے, آپ لوگوں کا کام ہوگا تو پاکستان کا کام ہوگا, آپ لوگ ایکسپورٹ کریں گے, انڈسٹری چلے گی, لوگوں کا روزگار ہوگا.
یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. تو آپ لوگ اس میں کیا کیا لیڈ لے سکتے ہیں, کیا کر رہے ہیں انٹرنلی؟ آپ لوگوں کی بھی ایسوسیشنز ہیں, وہ کیا کر رہی ہیں؟ آپ مجھے بتائیں, جتنا ہم بولتے ہیں میرا خیال ہے یہ ہمارا کام بھی نہیں ہے. جو ابھی بھی جو میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں کئی لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی, یہ میرا کام تو نہیں ہے. کام تو یہ گورنمنٹ کا, یہ الیکٹ ہو کے کس لیے آتے ہیں؟ یہ ووٹ لے کے جب آتے ہیں تو یہ کیا کرنے کے لیے آتے ہیں؟ اور کراچی 70% ریونیو دیتا ہے اس ملک کا, اور یہ 42% اربن امپلائمنٹ دیتا ہے پاکستان میں. آپ مجھے بتائیں, اور یہاں پورٹ ہے, یہاں سب کچھ ہے, اور اتنا بڑا ایکسپورٹ کراچی کا ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں. اگر آپ نے یہاں سے پیسے لینے ہیں اور اس پر خرچ نہیں کرنے, تو میرا خیال ہے کہ وہ وقت دور نہیں ہے جب بزنس کمیونٹی اٹھ کھڑی ہوگی اور جو ہے یہ سب اپنے ہاتھ میں لے گی کہ بھئی ہم نہیں مانتے کسی کو. بات یہ کہ یہاں پرابلم اس بات کا ہے کہ 3 پارٹیاں ہیں, کسی ایک پارٹی, اب دیکھیں پیپلز پارٹی کو میرا خیال ہے کبھی بھی 2-3 سیٹوں سے زیادہ سیٹیں کراچی سے ملی نہیں, اس لیے شاید ان کو اس میں انٹرسٹ نہیں ہے. میں اس پالیٹکس میں کبھی نہیں جاتے, ہم اے پولیٹیکل ہیں, we want to keep ourselves as apolitical. ہم پولیٹکس میں حصہ لینا نہیں چاہتے. یہ ساری جو یہ گنتیاں میں بتا رہا ہوں یہ ہم سیکھتے اس لیے کہ ہمارے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ یہ ہو رہا ہے, ہم کو سیکھنا پڑتا ہے, ہم کو سمجھنا پڑتا ہے. تو پیپلز پارٹی جو اقتدار میں ہے اس کو یہ انٹرسٹ نہیں ہے کہ کراچی سے تو مجھے ووٹ ملنے نہیں ہے, میں تو انٹیریئر سندھ سے ووٹ لوں گا اور حکومت میں آ جائیں گے ہم. اسی طرح سے ایم کیو ایم نے جو کام کیے اس حساب سے حکومت سے باہر ہیں. پی ٹی آئی جو ہے, ان کے جو لوگ ہیں وہ بالکل نئے ہیں, انہوں نے کبھی سیاست دیکھی ہی نہیں, انہوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں کہ کام کیا ہوتا ہے. اور جس طرح سے پی ٹی آئی کے سسٹمز ہیں اس کے اندر 2-4 لوگ 5 لوگ نظر آتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا. کراچی کے ساتھ یہ بڑا المیہ ہے. اور زبیر صاحب, اور وہ بھی احتجاج میں آپ کو نظر آتے ہیں, وہ پتہ نہیں کس کے خلاف احتجاج کر رہے ہوتے ہیں, شاید اپنی گورنمنٹ کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں. ان کو یہ پتہ ہی نہیں نا, میں آپ سے کہا ان کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے, ہمارا ڈائریکشن کون سا ہونا چاہیے. ان کو جانا ہوتا ہے کیواڑی کی طرف, یہ منہ کر لیتے ہیں پورٹ قاسم کی طرف. تو یہ بڑا فرق ہے. بات یہ کہ ان ساری چیزوں میں گائیڈ کون کرے گا, ان کو گائیڈ کون کرے گا. کراچی کے جو ایکچولی جو رائٹس ہیں, ہم تو کچھ مانگتے ہی نہیں ہیں, ہم تو صرف یہ مانگتے ہیں کہ ہمیں پیسفل ایٹماسفیئر چاہیے, ہمیں انفراسٹرکچر چاہیے, ہم نے اور کچھ مانگا نہیں ہے. ہم اپنی مدد آپ کے تحت یہ کام کرتے ہیں. آپ مجھے بتائیں سیکیورٹی یہ کس کا کام ہے؟ پولیس, لا انفورسنگ ایجنسیز. ایک ایریا کے اندر مہینے کے 3-3.5 ملین روپے 35 لاکھ روپے خرچ کرتے ہیں, اپنی سیکیورٹی سسٹم کو ڈیولپ کیا ہے تاکہ ہم وہاں پیسفلی رہ سکیں. اگر ہم نے سیکیورٹی اپنی خود کرنی ہے, پانی ہم اپنا خود لے کے آتے ہیں دور سے, پانی نہیں دیتے ہم کو. اس کے بعد بجلی کے لیے ہم نے جنریٹرز لگائے ہوئے ہیں کیونکہ بجلی یہ دیتے نہیں, آتی ہی نہیں جاتی. ایک گیس کا ہمارے پاس نعم البدل نہیں ہے, تو آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے ساتھ کیا حشر ہوتا ہے. دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ انڈسٹری کو آپ بند کرتے ہیں, وہ انڈسٹری کو ہر اتوار کو بند کر دیتے ہیں اور باقی دنوں کے اندر گیس کا پریشر نہیں ہوتا. آپ اور پھر ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بنگلہ دیش کیسے آگے بڑھ گیا. بنگلہ دیش میں جاؤ تو صحیح کہ انڈسٹری کی ویلیو کیا ہے, ایکسپورٹ کی ویلیو کیا ہے, اس کے جو ہے اس کے پیرامیٹرز کیا ہیں, اس کو کیسے وہ دیکھتے ہیں. آپ کو پتا ہے بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹرز ہیں ان کی نمبر پلیٹ کی بیک گراؤنڈ ریڈ کلر کی ہوتی ہے اور اس کی کہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی, وہ نکل جاتے ہیں. اس کے جب اور ایک سائلنٹ ایگریمنٹ ہے بٹوین دی پولیٹیکل پارٹیز کہ جب ایک کنٹینر آئے گا ایکسپورٹ کے پورٹ پہ جاتے ہوئے تو چاہے کیسے ہی جھگڑا, کیسی ہڑتال کیوں نہ ہو, اس کو جگہ دے دیں گے. دونوں کا یہ ایگریمنٹ ہے دونوں پارٹیوں کا. اور آپ اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ ہمارے سامنے ہمیں دیکھیں, ایک روڈ ابھی تک بند کیا ہوا, اس کو رات کے 11 بجے کھلتا ہے, اس کے بعد ہی جو ہے نا کھلے گا, یہاں لوگوں کی نیند اڑ جاتی ہے. اس بات کو آج 6 سال ہو گئے, ابھی تک وہ جو ہے نا دن کے اندر وہ روڈ بند ہوتا ہے, پورٹ پہ آپ دن میں کنٹینر نہیں بیچ سکتے. تو مجھے بتائیں اگر یہ آپ کا ایٹیٹیوڈ ہے, پھر آپ کہیں گے بنگلہ دیش پرفارم کرتا ہے. بنگلہ دیش کے اندر گیس کے دام جو ہیں ہمارے سے آدھے سے زیادہ کم ہیں. میں کیسے کمپیٹ کروں گا اور کیسے, اور ہمارے ریفنڈ کے لیے ہم پورا دن روتے رہتے ہیں. وہاں کوئی ریفنڈ آپ کو آن بی ایل ملتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ اگر میں اس کی بات کروں اور آپ اس کی بات کریں تو یہ بات بننی نہیں ہے. ہونا یہ چاہیے کہ ایک گورنمنٹ کو بزنس کمیونٹی کے ساتھ بیٹھ کر ان کے جو پرابلمز ہیں اس کو دیکھنا چاہیے. یہاں پرابلم یہ ہے کہ سکسیسو گورنمنٹ یہ سمجھتی ہیں کہ بزنس مین جھوٹ بولتے ہیں. میں نے ان سے کئی دفعہ کہا ہے, آج آپ کے توسط سے پھر کہتا ہوں کہ آپ ایک کام کریں کہ کسی فورن کمپنی سے, سوئس بیس کمپنی سے, جیسے بہت ساری کمپنیز ہیں, مرسی ہے, گرزی ہیں, جو اینالسٹک کمپنیز ہیں, ان سے آپ اینالیسس کروائیں ہماری کاسٹ کا, کہ اگر ایک کموڈٹی, مثال کے طور پر کموڈٹی ہے نا جی, اگر پولو شرٹ ہے یا بیڈ شیٹ ہے, اگر میں اس کو پروڈیوس کرتا ہوں پاکستان میں تو اس کا کنورژن کاسٹ کیا آتا ہے, کیونکہ کاٹن تو انٹرنیشنل ریٹ پہ اویلیبل ہے. اگر اس کو میں کنورژن کاسٹ آپ مجھے لے کے آئیں کہ بنگلہ دیش کے اندر یہ ایکس ڈالرز کا بنتا ہے, پاکستان میں ایکس پلس کتنے بنتا ہے,
تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 20 سے 22% کا فرق ہے ہمارا اور بنگلہ دیش میں کنورژن کاسٹ کے اندر. آپ مجھے بتائیں ایک سمپل آدمی سے کسی سے پوچھیں کیا سروائیو کر سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں زبیر صاحب یہ ویلڈ پوائنٹس ہیں آپ کے, لیکن پھر وے آؤٹ کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ میں سولوشن کی بات کرتا ہوں. دیکھیں سولوشن اس کا یہ ہے کہ آپ کاسٹ انالیسس کر لیں, آپ دیکھیں کہ ہم بات جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے یا غلط ہے. سب سے پہلی بات یہ گورنمنٹ شوڈ سیٹسفائی. اگر وہ ٹھیک بات ہے ہماری تو ہم کو ایون پلینگ فیلڈ دے دیں, لیول پلینگ فیلڈ. آپ مجھے فٹ بال کے میدان میں کرکٹ نہیں کھلا سکتے. You have to give me the poles and football and the ball to play the football, not the cricket kit. یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ میں ان سے یہ مانگتا ہوں ایون پلینگ فیلڈ, باقی کچھ بھی نہیں. دوسری بات انفراسٹرکچر ہے اور اویلیبلٹی. آپ دیکھیں انڈسٹری کی طرف ان کا ایٹیٹیوڈ کیا ہے. جو اتنا جو آپ ایس ایس جی سی کی جو گیس کی ڈسٹریبیوشن ہے اس کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو یہ 1200-1300 MMCF ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اس میں آپ کو پتا ہے اتنے بڑے ایکسپورٹ کے ساتھ, اتنی بڑی ساری انفراسٹرکچر کے ساتھ ہمارا کنزمپشن از لیس دین 400 MMCF, which is 1/3 of the total consumption of Karachi. اب مجھے بتائیں اگر ہم انڈسٹری کو پرائرٹی پہ یہ 1/3 گیس اگر مہیا نہیں کر سکتے تو میں آپ کو آئی ایم ویری سوری, گورنمنٹ سیریس نہیں ہے ایکسپورٹ کے بڑھانے میں, گورنمنٹ سیریس نہیں ہے امپلائمنٹ کریٹ کرنے کے لیے, گورنمنٹ سیریس نہیں ہے اس شہر کراچی میں خوشحالی لانے کے لیے. اگر یہ سیریس ہوتے تو یہ کام کرتے. دوسرے نمبر پہ وہ جو میئر کے فنڈز ہیں ان کی یوٹیلائزیشن کے لیے محلہ کمیٹیز بن سکتی ہیں, جو اپنے محلے میرے گھر کے سامنے اگر روڈ بن رہا ہوگا اور ادھر کے لوگوں کو اس کے پاس ذمہ داری ہوگی, پیسہ ان کی سگنیچر کے تھرو اگر جائے گا اس سارے شہر کی شکل بدل جائے گی. یا آپ سارا پیسہ کرپشن میں چلا جاتا ہے, آپ کا شہر کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کو یہ کمیٹیاں ان لوگوں کے لیے ان اسٹیک ہولڈرز کو ساتھ ڈالنا پڑے گا. انیومرس نمبر آف پیپل جب آپ جاتے ہیں دنیا میں ہوتا ہے کہ جب ہم نے سائٹ پہ یہ کام کیا ہے اور ہم کامیاب ہوئے. جب پچھلے زمانے میں ہم 25 کروڑ روپے لے کے آئے تھے اس کو بنانے کے لیے, تو ہم نے جو سڑک جس روڈ پہ بن رہی تھی, جن کی فیکٹریوں کی فیسنگ پہ بن رہی تھی, ان میں سے لوگوں کو کہا کہ آپ آ جائیں گے, کون لوگ ہیں, ان میں سے 4 لوگ 5 لوگ سلیکٹ کیے اور دے ول سپروائزنگ. جب ان کی سگنیچر ہوتی تھی, جب وہ آگے چیک کی پیمنٹ ہوتی تھی. آج ہمیں پیسوں کی اونرشپ آپ دیں, لوگوں کو اونرشپ دیں, وہاں سے چیز آئے گی. زبیر موتی والا صاحب کی باتیں تلخ ہیں لیکن حقیقت ہے اور بات سچ ہے. زبیر موتی والا صاحب بہت شکریہ, آپ سے گفتگو ہو رہی تھی ہماری. ہمارے ساتھ موجود تھے زبیر موتی والا صاحب, معروف کاروباری شخصیت, مختلف بزنس ایسوسیشن کے یہ پریزیڈنٹ بھی ہیں, ان سے گفتگو ہو رہی تھی. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. مجھے اب جوائن کر رہے ہیں میجر جنرل ریٹائرڈ اعجاز اعوان صاحب. ان سے ہم گفتگو کریں گے جو ایک دفعہ پھر انڈیا کا ایک کوڈ کاپٹر ہے, جو ڈرون ہے, وہ پاکستانی سرزمین میں پھر 200 میٹر تک اندر آ گیا. یہ 10ویں وائلیشن ہے انڈیا کی طرف سے. ووہان لیب کے بارے میں بھی گفتگو ہوگی, اور جو UN سیکیورٹی کونسل ہے وہاں پہ انڈیا کی شمولیت اور پاکستان کا جو خطے میں جو ہماری بہتر اسٹریٹجی ہے, جو آپ کو افغانستان, ایران اور اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی نظر آ رہی ہے, اس پہ بھی جنرل صاحب سے گفتگو ہوگی. جنرل صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام. جنرل صاحب ٹو بگن ود, یہ انڈیا کیا کر رہا ہے؟ یہ جو کوڈ کاپٹر ہے جو 10واں ہم نے گرایا ہے, اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ یہ کیوں اتنا تواتر کے ساتھ کر رہا ہے؟ جسٹ فار اریٹیٹنگ اس, یا اس کا کوئی اور بھی اسٹریٹجک مقصد بھی ہوتا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بیسیکلی کوڈر کاپٹر جو ہے یہ ریکونیسنس پرپسز کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب چونکہ وہ انٹرنیشنل یہ جو لائن آف کنٹرول ہے اس کو کراس کرنے کی وہ جرات نہیں کر سکتے, تو وہ کیا کرتے ہیں کہ یہ کوڈ کاپٹرز انہوں نے اپنی جو فیلڈ فارمیشنز ہیں, فیلڈ یونٹس آگے ڈپلائیڈ ہیں, ان کو دے دی ہیں کہ ان کے ذریعے وہ ریکونیسنس شروع کریں اور یہ دیکھیں کہ کہیں پاکستان کے لائن آف کنٹرول کے اکراس کسی قسم کی کوئی ملٹری موومنٹ ہے, کوئی کسی قسم کی موومنٹ ہو رہی ہے, یا انفراسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, یا وہاں پاکستان کوئی اور سٹرکچر بنا رہا ہو, تو اس کو دیکھنے کے لیے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں. یہ یقیناً وائلیشن ہے لائن آف کنٹرول کی, اور اس کو ہمارے جو 10ویں دفعہ ہم نے بڑی کامیابی سے اس کو گرا لیا ہے. کئی ایسے ہوں گے جو بچ نکلتے ہوں گے, تو اس کے سوائے اس کے کہ وہ بہانے ڈھونڈ رہا ہے, وہ جواز ڈھونڈ رہا ہے کہ کسی قسم کی کوئی موومنٹ وہ ڈیٹیکٹ کرے, بالخصوص سیولینز کی, اور وہ پاکستان پر دراندازی کا الزام لگا سکے, اس بات کا الزام لگا سکے کہ پاکستان سے کوئی آدمی لائن آف کنٹرول پار کر کے مقبوضہ کشمیر میں لوگ داخل ہوئے ہیں. اس جواز کی تلاش میں
وہ سرگرم ہیں اور وہ اس کے لیے یہ کوڈروکاپٹر فلائی کرتے رہتے ہیں، جنرل صاحب پھر ہمارا لیکن آج تک انہیں نہ کوئی ایسا ثبوت ملا ہے نہ وہ پاکستان کو میلائن کرنے میں آج تک کامیاب ہو سکے۔ لیکن دنیا تو بڑی ایڈوانس ہو گئی ہے، سیٹلائٹ ہیں، وہاں سے یو کین مانیٹر دیز تھنگز۔ یہ اس طرح کے کوڈ کاپٹر یہ تو کھلونے لگتے ہیں کہ جو وہ لے کر آ رہے ہیں، لیکن ہم ان کو بھی نہیں آنے دے رہے اپنی حدود میں۔ پاکستان کا رسپانس تو ہے، اور ہم لوگ کاؤنٹر کیا کر رہے ہیں؟ بیکاز وی نیڈ ٹو چیک واٹ انڈیا از ڈوئنگ۔ جو ہمارے سویلین پہ، پاپولیشن پہ وہ بامبنگ کرتا ہے لائن آف کنٹرول سے، جو چیزیں وہ کر رہا ہے پاکستان کے خلاف، تو ہمارا کیا کاؤنٹر ان کے اگینسٹ ہے ان چیزوں کا؟ دیکھیں اس کے دو ہیں، ایک ڈپلومیٹک ڈومین میں ہے کہ آپ ڈپلومیٹک ڈومین میں جو ہم ان کے ادھر ایکٹنگ ہائی کمشنر کو سمن کرتے ہیں اور اس کو ڈیمارشے دیتے ہیں، اس کو ایک لیٹر دے دیتے ہیں، احتجاجی مراسلہ جسے کہتے ہیں وہ دے دیتے ہیں، ایک یہ طریقہ ہے۔ ایک ہم جو ملٹری آبزرورز گروپ ڈپلائیڈ ہے، یو این ملٹری آبزرور گروپ انڈیا اینڈ پاکستان، ان کو ہم ایک رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں اور اس میں جتنی انڈیا وائلیشن کرتا ہے، وہ سیز فائر وائلیشنز ہوں یا کوڈروکاپٹرز کی ہوں یا اس طرح کی جتنی وائلیشن، تو وہاں پہ ہم یو این کے لیے ایک احتجاج۔ اور تیسرا چیز ہے جی وہ ایک چائنا والا ماڈل بھی ہے جو چائنا نے کیا تھا ان کے ساتھ، وہ ماڈل وہ ہے جسے میں سپورٹ کرتا ہوں، یا میری خواہش ہوتی ہے کہ ہندوستان یہ زبان سمجھنے والا ہے نہیں، اور ڈپلومیٹیکلی اس وقت دنیا ان کے اوپر کوئی دباؤ نہیں ڈال رہی۔ اس 5 اگست کو 1 سال ہو جائے گا جو کشمیری نہتے کشمیریوں کا لاک ڈاؤن ہے، 365 دن ہو جائیں گے، لیکن نہ یونائٹڈ نیشن کا ضمیر جاگا ہے، نہ انسانی حقوق کے علم برداروں کا ضمیر جاگا ہے، نہ ویسٹ کے جو موریلٹی کی بات کرتے ہیں اور انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں، نہ ان کا ضمیر جاگا ہے کہ ہندوستان پر کوئی دباؤ ڈالا جائے، کیونکہ وہ تمام قوتیں اینٹی چائنا انڈیا کو رائز دینا چاہتی ہیں اور چائنا کو کنٹین کرنے کے لیے وہ ہر نانسنس کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ چائنا کی طرح ان کو وہ ڈوز دی جائے یا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جو چائنا نے اختیار کیا ہے، اور جس طریقے سے ہندوستان پاکستان کے اندر دہشت گردی کر رہا ہے، کلبھوشن یادیو جیسے ایجنٹ بھیج کر، اور ملک کے اندر جو ابھی چائنا جو کراچی میں اب 3 ان کے ایجنٹ پکڑے گئے ہیں، وہ ایک پورا نیٹ ورک آپریٹ کر رہا ہے را پاکستان کے اندر دہشت گردی کے لیے۔ اچھا جنرل صاحب یہاں پہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی کا دہشت گردی، جی آپ کنٹینیو بھی کریں، لیکن میں ایک سوال کہ انٹرنیشنل کمیونٹی کا بھی رول امپورٹنٹ ہے، ہم ان کو انگیج تو کر رہے ہیں، لیکن یو این میں انڈیا کو 192 میں سے 184 ووٹ مل جاتے ہیں، گو کہ 2013 سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا، لیکن پھر بھی اب یو این کی اپنی رپورٹ ہے کہ انڈیا میں داعش ہے، کیرلا میں، کرناٹک میں، کشمیر میں ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اس کے بعد سیکیورٹی کونسل میں اتنا لے کر آنا، یہ چیز تو سمجھ نہیں آتی، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں یہ تو۔ دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ دنیا میں ہمیشہ رہے ہیں۔ کتنا ظلم ہو رہا ہے پیلسٹائن میں جو اسرائیل کر رہا ہے، ان کے خلاف کتنے ریزولوشن پاس ہوئے ہیں کہ آپ نئی آبادیاں قائم نہیں کریں گے، کیا آج تک انہوں نے ان ریزولوشنز کو ابائڈ بائی کیا ہے؟ دی آنسر از نو، اور اسرائیل کے اوپر آج تک کوئی پابندی نہیں لگی۔ یہ جو سیکیورٹی کونسل کے نان پرماننٹ ممبر کے لیے ان کو ووٹ ملا ہے، اس میں آپ بے حسی دیکھیں ان 56 مسلمان ممالک کی جنہوں نے وہاں پہ بیٹھ کے انڈیا کے فیور میں ووٹ دیا ہے۔ انہوں نے نہ جو مسلمانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ہندوستان میں ہے اور جو کچھ وہ کشمیر میں کر رہا ہے، اس بات کو اپنے مفاد کے لیے خاطر میں نہیں لایا، اور کسی قسم کا کوئی معاشی دباؤ ڈالنے کی یا کم از کم ڈپلومیٹک دباؤ ڈالتے وہ ووٹ نہ دے کر، تو یہ بھی انہوں نے نہیں ڈالا۔ تو جب دنیا کی بے حسی اتنی ہے تو ہم کرسچین ورلڈ سے کیا گلہ کریں گے اگر مسلمانوں کا ہی رویہ یہ ہے؟ اب یہ آپ کہیں کہ پاکستان کیوں ایسا نہیں کر سکا، تو جب سے یہ کشمیر کا ایشو ہے، ہم پاکستان کے جو مسلمان ممالک ہیں ان کے ووٹ بھی مکمل طور پہ کبھی حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ دنیا اپنا مفاد دیکھتی ہے۔ آپ کی جنگ آپ نے خود لڑنی ہے، اپنے حقوق کا دفاع آپ نے خود کرنا ہے۔ جنرل صاحب ایک چیز بہتر ہوئی ہے، وہ ہے کہ جو ریجن میں جو انڈیا کی کوشش تھی کہ پاکستان کو آئسولیٹ کرے، تو ہمیں تقریباً سارک میں ہمیں بالکل تنہا کر دیا تھا، وہاں سے ہمارا جو کم بیک ہے، افغانستان میں ہم نے کم بیک کیا، اب چابہار میں جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے، ایران میں جو ریبیوک ان کو ہوا ہے وہ بھی ایک ہے، نیپال کے ساتھ ان کے تعلقات خراب، چائنا کے ساتھ ان کی اسکرمشز ہو رہی ہیں، اب بنگلہ دیش کے ساتھ بھی جو ان کی جو خفگی ہے، اور اس موقع پہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا کانٹیکٹ یہ کتنا پازیٹیو ہے؟
देखिए इसमें दो चीज़ें हैं. एक ये जो रिपोर्ट है यूएन की जो लेटेस्ट आई है, जिसका आपने पहले सवाल में जिक्र किया था कि की प्रेजेंस सदर्न इंडिया में मौजूद है. हम उस वक्त से अमेरिका को बिलखुसूस और दुनिया को बिलउमूम ये बावर कराने की कोशिश करते रहे कि दहशत गर्दी पाकिस्तान से अफगानिस्तान में नहीं हो रही, बल्कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर हो रही है. आज वो रिपोर्ट पाकिस्तान के स्टैंड को विंडिकेट करती है. दूसरी बात कि आईसिल की प्रेजेंस हिंदुस्तान में तो 1 करोड़ नॉन मुस्लिम आबाद हैं, फिर आईसिल की प्रेजेंस साउथ इंडिया में जो है वो क्या कर रही है? क्या ये एक नया गठजोड़ है रॉ और आईसिल का, या इसके पीछे कोई और हाथ है? और अमेरिका कल CIA और रॉ मिलकर हिंदुस्तान में टेक्निकल मॉनिटरिंग के बेसिस बनाना चाहते हैं, स्पाइंग बेसिस बनाना चाहते हैं, इस बहाने पे कि वहाँ आईसिल ऑपरेट कर रही है. और क्या कल वो कोई पाकिस्तान पर नया इल्ज़ाम लगाने के लिए, क्योंकि उन्होंने करना क्या है, ये आप इसको रिकॉर्ड पे रखें इस प्रोग्राम को, उन्होंने करना क्या है? वो 4 मछेरों को, या जो आज तहरीक तालिबान के 6,500 ऑपरेटर्स की वो बात कर रहे हैं कि वो बैठे अफगानिस्तान में हैं, ऑपरेट पाकिस्तान के अंदर करते हैं, उनमें से 6 को वहाँ से किडनैप करें और एक फॉल्स फ्लैग में उनकी डेड बॉडीज वहाँ पे फेंक कर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगा दें कि अब हिंदुस्तान के अंदर भी पाकिस्तान दहशत गर्दी करवा रहा है. तो ये वो गेम है जिसे कहते हैं व्हील्स इन अ व्हील. ये वो इंटेलिजेंस की गेम्स होती हैं जो वो खेलते हैं उन ममालिक के साथ जिनको दबाव में रखना हो. तो ये आने वाला वक्त बताएगा कि आईसिल की प्रेजेंस से वो क्या एक्रू करना चाहता है अमेरिका और इंडिया. अब रही बांग्लादेश की बात, जो हिंदुस्तान की कोर्सिव पॉलिसी है अपनी नेबरिंग स्टेट्स के साथ, वो नेपाल हो, श्रीलंका हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो या इवन पाकिस्तान हो, ये उसकी वजह से, अपनी पॉलिसीज़ की वजह से हिंदुस्तान आइसोलेट होता जा रहा है. तो ये एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि वो ये जो एलियनेटेड कंट्रीज हैं जो इंडिया से डिस्टेंस हो रही हैं, उनके साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाकर सार्क के प्लेटफॉर्म को यूज़ करे और अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करे. ये एक कोशिश की जा सकती है. लेकिन अगर हम ये सोचें कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से बहुत दूर चला गया या हसीना वाजिद एंटी हिंदुस्तान हो गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं है. उन्होंने चूज़ करना है इंडिया या चाइना को. उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत अच्छी है, उनके एक्सपोर्ट्स बहुत अच्छी हैं. अगर उनको बड़ी मार्केट चाइना में मिली तो वो हिंदुस्तान को खुदा हाफिज करके चाइना से ट्रेड करना पसंद करेंगे बजाय इसके कि वो हिंदुस्तान से ट्रेड करें. तो ये वो मकासद हैं जिनकी वजह से ये कंट्रीज हिंदुस्तान से दूर हो रही हैं. लेकिन इसमें एक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान वहाँ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश करे. जी जनरल साहब, जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं इस पे भी हम करेंगे. और ये फूड फॉर थॉट है जो आपने दोनों बातें की. एक तो ये पाकिस्तान के लिए अपॉर्चुनिटी, और जो सदर्न इंडिया में जो यूएन की रिपोर्ट है वो भी एक इसमें कि जिसमें फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का भी आपने हवाला दिया. इस पर भी हमें नज़र रखनी होगी. आज के प्रोग्राम में इतना ही. अगले हफ्ते मजीद मौज़ूआत के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे. तब तक के लिए फवाद खुर्शीद को इजाज़त दीजिए. खुदा हाफिज़.